ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ ربا الفضل کی حرمت یا پروہیبیشن وہ صرف 6 اشیاء تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ ان تمام اشیاء پہ اپلائی ہوتی ہے کہ جو کہ ان 6 اشیاء کے مشابہ یا کہ مماثل ہوں اور ان کے درمیان سملیرٹی ہو۔ سملیرٹی کی بنیاد کیا ہے یا مماثلت کی بنیاد کیا ہے؟ اس کو ہم افیکٹو کاز کہتے ہیں، اور اس کو بعض اوقات علت بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کی بنیاد پر ہم قیاس کرتے ہیں اور ہم ایک چیز کا حکم دوسری چیز پہ ہم لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب کیوں حرام ہے؟ اس کی علت یا اس کا سبب اس کا انٹاکسیکینٹ ہونا ہے کہ وہ مسکر ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ وہ نشہ آور ہے اور وہ لوگوں کو انٹاکسیکیٹ کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شراب کی حرمت یہ صرف شراب تک محدود ہے یا کہ اسے اور بھی چیزوں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو ہم افیکٹو کاز ہم تلاش کریں گے، تو اور ہم یہ کہیں گے کہ حشیش یا کوئی اور اس طرح کے ڈرگز کہ جو کہ انٹاکسیکیٹ کرتے ہیں یا کہ نشہ آور ہیں، ان پر بھی شراب کی حرمت کا حکم اپلائی کیا جائے گا، اور ہم یہ کہیں گے کہ حشیش، چرس یا کہ اس طرح کی جو ڈرگز ہیں یہ بھی پروہیبیٹڈ ہیں۔ دا ریزن بینگ کہ ان کے اندر بھی وہ کاز موجود ہے، اور وہ کاز انٹاکسیکیشن کہ جو کہ شراب کے اندر موجود ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں افیکٹو کاز، یا کہ دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ جو ڈومیننٹ ایٹریبیوٹ ہے، کہ شراب کا جو ڈومیننٹ ایٹریبیوٹ ہے اس کا انٹاکسیکینٹ ہونا ہے۔ ربا الفضل میں جو 6 اشیاء ہیں ان کا ڈومیننٹ ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ جس کو کہ ہم افیکٹو کاز کہہ سکیں، اس حوالے سے اس پریزنٹیشن میں ہم گفتگو کریں گے۔ جیسے کہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ افیکٹو کاز سے مراد وہ ریزن ہے یا وہ ایٹریبیوٹ ہے کہ جو کہ 2 چیزوں کے درمیان کامن ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یا کہ شریعت نے اسے کوئی حکم جواز کا یا عدم جواز کا یا حرمت کا اسائن کیا ہوا ہوتا ہے یا کہ دیا ہوا ہوتا ہے۔ ربا الفضل 6 چیزوں پہ اپلائی ہوتا ہے بنیادی طور پر، اور ان کو ہم 2 گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک گروپ ہے گولڈ اور سلور کا، اور جو دوسرا گروپ ہے وہ ہے ویٹ، بارلے، ڈیٹس اور سالٹ کا۔ جو پہلے گروپ کا جو ڈومیننٹ ایٹریبیوٹ ہے یا جس کو ہم افیکٹو کاز کہہ سکتے ہیں، وہ ہے ان کا پرائس ورتھنیس یا کہ ان کا کرنسی ہونا۔ گولڈ اینڈ سلور دے آر بیسیکلی پرائسز آف دی تھنگس، دے سرو ایز منی ایز اے میڈیم آف ایکسچینج، دے آر دی اسٹینڈرڈ فار ویلیویشن آف دی تھنگس جو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ گولڈ اور سلور کا جو افیکٹو کاز ہے وہ ہے اس کا پرائس ورتھنیس، اس کا منی ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور چیز بھی اگر یہی مقصد حاصل، اس سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے، تو اس پر بھی ہم ربا الفضل کے احکام جاری کریں گے۔ جہاں تک باقی 4 چیزوں کا تعلق ہے، ان کی جو بیسک افیکٹو کاز ہے یا کہ سبب یا علت ہے وہ ایڈیبلٹی ہے، کہ وہ فوڈ سٹف ہیں، بنیادی طور پر کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ چیزیں بھی شامل کی جا سکتی ہیں کہ جو کہ فوڈ سٹف ہیں، گو کہ ان کا ذکر حدیث میں نہیں آیا، اور اس کی بنیاد پر ہم یعنی وی ڈرا اے پیرلل بٹوین دا 2 تھنگس، کہ ان 2 اسباب کی وجہ سے جو افیکٹو کازز ہیں، اس کی وجہ سے ہم یہ حکم باقی چیزوں پر بھی لگا سکتے ہیں اور انہیں بھی ہم پروہیبیٹڈ قرار دے سکتے ہیں۔